ایکٹر، ڈائریکٹر، پروڈیوسر تنویر جمال۔ پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری نے فن اداکاری میں بڑے بڑے نامور نام پیدا کیے، لیکن اداکاری سے پروڈکشن کی طرف آنے والے پرجوش سیلیبریٹیز کی بھی کمی نہیں اس ملک میں۔ تنویر جمال بھی ایسے ہی فنکاروں میں سے ہیں جنہوں نے اداکاری صرف ایک مخصوص دائرے میں رہ کر ہی نہیں کی، بلکہ اداکاری کو ایک نئی جہت دینے کے لیے نئے آئیڈیاز پر بھی کام کیا۔ اداکار تنویر جمال 30 جون 1960 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ والدین کا تعلق لکھنؤ فیملی سے تھا، اسی لیے ان کے انداز گفتگو میں ایک الگ ہی تہذیب نظر آتی تھی۔ ابتدائی تعلیم کراچی سے اور اعلیٰ تعلیم فرانس سے حاصل کی۔ اس دور میں انہوں نے اسکواش کے کھیل میں بھی اپنی دلچسپی بنائی۔ تعلیم سے فارغ ہو کر رائل فیملی آف بحرین کے لیے خدمات سر انجام دیں۔ بعد ازاں بینکاک میں جاب کی، اس کے بعد تھائی لینڈ، مڈل ایسٹ اور یورپ میں اس جاب کے لیے کام کیا۔ اسی دوران جاپان میں آ کر اسکواش کوچ کی حیثیت سے بھی کام شروع کیا۔ جاپان کا ماحول تنویر جمال کو ایسا راس آیا کہ زندگی کا خاصا حصہ انہوں نے اسی ملک میں گزارا۔ اسی دوران پاکستان اور ایران سے جاپان میں کارپیٹ امپورٹ کرنے کا کام بھی شروع کیا، جس نے ان کی مالی حالت کافی مستحکم کی، اور پھر انہوں نے فنون لطیفہ کی دنیا میں بھی اسی دوران قدم رکھا۔ 1985 میں ان کے جاپانی دوست نے ان کو بطور ماڈل متعارف کرایا اور کچھ کام اداکاری کا بھی دیا۔ یاماہا کے ایک پوسٹر میں بطور ماڈل کام کیا، جس سے پاکستانی عوام کو بھی جستجو ہوئی ان کے بارے میں۔ 1988 میں اپنے وطن پاکستان واپس آ گئے۔ یہاں پاکستان ٹیلی ویژن میں ڈرامہ سیریل جانگلوس میں ڈائریکٹر کاظم پاشا نے موقع دیا، جس کے بعد ان کی پرفارمنس اور شخصیت نے پاکستانی ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑ لیا۔ ان کی شخصیت میں الگ ہی بناؤ اور رکھ رکھاؤ تھا۔ 1989 سے پاکستان ٹیلی ویژن کے تھرلر اور سسپنس ڈرامہ سیریل جانگلوس سے ان کی کامیابی کا سفر شروع ہوا، جس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھا اور اس شعبے میں مسلسل کام کرتے رہے۔ ان کی منفرد آنکھیں اور سنجیدہ شکل نے انہیں الگ ہی پہچان دی۔ ان کے دیگر مقبول ڈراموں میں انتہا، بابر، ڈھارس، سج گیا بچ، تصویر، جناح سے قائد، سمجھوتا، رات ریت اور ہوا، تیرے سوا، پیا نام کا دیا، میرے محسن، جلتے سورج کے نیچے اور جنم جلی شامل ہیں۔ ٹی وی ڈرامہ سمجھوتا میں انہیں پاکستان ٹیلی ویژن کی جانب سے بہترین اداکار کے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ تنویر جمال ہمیشہ سے ڈرامہ نگاری میں بہتر اور الگ اینگل پیش کرنا چاہتے تھے۔ اس کوشش میں انہوں نے اداکاری کے ساتھ ساتھ ہدایت کاری اور پروڈکشن کے شعبے میں بھی قدم رکھا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پاکستانی ڈرامہ سازی میں کسی نئے خیال والے پروڈیوسر کا انتظار کرنے سے بہتر ہے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کریں۔ پاکستانی ڈراموں کے بعد انہوں نے پاکستانی فلم انڈسٹری کے شعبے میں بھی ماڈرن ٹیکنکس کا استعمال کیا۔ سسپنس ڈرامہ گاڈ فادر، جو کہ پاکستان اور جاپان کی مشترکہ پروڈکشن تھی، اس نے تنویر جمال کے اندر نئے دور کے پرجوش فنکار کو دنیا کے سامنے پیش کیا۔ وہ ہمیشہ سے پاکستانی فلم انڈسٹری کے ناقد رہے اور بہتری کی کوششیں کیا کرتے تھے۔ ان کو شکوہ تھا بدقسمتی سے ہمارے ملک میں فلم پروڈکشن کو انڈسٹری کا درجہ نہیں دیا گیا، جس کی وجہ سے یہ انڈسٹری بحران کا شکار ہوتی چلی گئی، جبکہ دوسرے ملکوں میں فلموں کو انڈسٹری کا درجہ دیا جاتا ہے۔ تنویر جمال نے 1993 میں اپنی پروڈکشن کمپنی چینجنگ زون شروع کی تھی اور ہدایت کاری میں قدم رکھا تھا۔ انہوں نے میگا ڈرامہ سیریل گاڈ فادر سمیت درجنوں فلموں اور ڈرامہ سیریز میں کام کیا۔ ان کا ایک مشہور ڈرامہ گن پوائنٹ بھی تھا، جو کہ ایکشن اور سسپنس کے نئے تجرباتی انداز سے بھرپور تھا۔ یہ NTA پر نشر کیا گیا اور اس ڈرامہ میں ہیلی کاپٹر اور اسپیڈ بوٹ دکھائے جانے پر ڈرامہ ناظرین نے کافی دلچسپی لی، اور اس طرح تنویر جمال پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری میں ایک الگ قسم کی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، ورنہ اس سے پہلے تک پاکستانی ڈرامے کافی چھوٹے پیمانے پر ترتیب دیے جاتے تھے اور ان میں زیادہ بجٹ نہیں رکھا جاتا تھا۔ اس طرح انہوں نے کئی ہٹ سیریز ڈائریکٹ اور پروڈیوس کی۔
اب پیمبر نہیں آئے گا ان کا ایک ایسا ڈرامہ تھا جس میں ان کا کیریکٹر انتہائی یادگار تھا۔ تنویر جمال نے حال ہی میں جاپان کنیکشن کے نام سے جلد ریلیز ہونے والی فلم کی ہدایت کاری کی تھی۔ اداکاری کے علاوہ تنویر جمال کا تعلق ہوٹل سیکٹر سے بھی تھا۔ انہوں نے کئی سالوں سے جاپان میں کام کیا کیونکہ ان کا بزنس اور میڈیا کے کاموں کی وجہ سے جاپان میں آنا جانا لگا رہتا تھا، اور اس کے علاوہ انہوں نے جاپان میں ہی شادی بھی کی۔ اس لیے ایک عام خیال یہ پایا جاتا ہے کہ ان کے پاس جاپان کی شہریت ہوگی، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ اتنے عرصے جاپان میں گزارنے کے باوجود انہوں نے کبھی جاپان کی شہریت کے لیے اپلائی نہیں کیا۔ 2016 میں پہلی بار تنویر جمال صاحب کو کینسر کی بیماری کی تشخیص ہوئی۔ اس دوران وہ ڈرامہ میرے اپنے کی شوٹنگ میں مصروف تھے۔ میرے اپنے کی شوٹنگ کے دوران بیمار ہوئے، جس کی وجہ سے فردوس جمال نے ڈرامے میں ان کی جگہ لی، لیکن تنویر جمال بعد ازاں اس بیماری سے صحت یاب ہو گئے تھے اور انہوں نے چند ماہ قبل ٹی وی ڈراموں میں واپسی کی تھی۔ بعد ازاں مئی 2022 میں اس مہلک بیماری کے علاج کے لیے پھر جاپان چلے گئے۔ اپنے آخری دور میں انہوں نے جاپان اور دیگر ممالک میں کئی ٹیلی فلمز اور ڈرامے تیار کیے۔ کینسر کے ساتھ طویل جنگ کے بعد 62 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی آخری سانسیں پوری کیں۔ تنویر جمال بدھ 13 جولائی 2022 کو جاپان میں انتقال کر گئے۔ اپنے سوگواروں میں جاپانی بیوی اور 3 بچے چھوڑے ہیں۔ انہوں نے اپنے 35 سالہ طویل کیریئر میں کئی اہم کردار ادا کیے اور اپنے ساتھی اداکاروں کے لیے ایک رول ماڈل قرار پائے۔ ڈرامہ انڈسٹری میں ان کا ایک قابل احترام امیج پایا جاتا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ ان کا ذمہ دارانہ کام کا انداز، وقت کی پابندی اور معاوضوں کی بلا تعطل ادائیگی ہے۔ اپنی انہی اعلیٰ اخلاقی اقدار کی وجہ سے وہ شوبز کے حلقوں میں قابل احترام سمجھے جاتے تھے۔